ایک مولانا صاحب کا نام لیا، میں نام ان کا نہیں لیتا۔ فلاں مولانا صاحب نے بیان میں فرمایا ہمیں صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کوئی مثال نہیں ملے گی، پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ مولانا صاحب نے بالکل غلط فرمایا ہے۔ امت کے مسائل کا حل اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کے دور سے نہیں ملے گا تو ہم نے کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں وہ مولانا صاحب فرماتے ہیں اس امت میں جتنا بگاڑ ہے، کمزور ایمان والے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا، صحابہ میں نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کامل ایمان والے تھے۔ بھائی یہ بات دیکھیں، صحابہ کامل ایمان والے تھے، آپ کا گلہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا، کیوں؟ صحابہ کرام نیک اعمال کرتے تھے تو صحابہ کرام سے گناہ بھی ہوتا تھا۔ اب اگر اس امت سے گناہ ہوگا تو یا تو صحابی گناہ نہ کرتا، معصوم ہوتے، پھر تو آپ کہتے ہیں صحابہ کی بجائے بنی اسرائیل کو دیکھیں۔ جب صحابہ معصوم نہیں، ان سے بھی گناہ ہوتا ہے تو پھر صحابہ سے رہنمائی آپ کو کیوں نہیں ملے گی؟ امت گناہ کرے تو صحابی سے گناہ تو ہوا ہے، اب اس گناہ کے بعد جیسے توبہ صحابی کی تھی ہمیں کرنی چاہیے، جو طرز عمل ان کا تھا ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اب اس پر ان نے لکھا کہ انہوں نے ایک بات سنائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے کتنے بچے ذبح کیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس پر بولے نہیں ہیں، تو اگر آج ہم نہیں بولتے تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ بات تو غلط ہوگی، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے دور میں جانا پڑے گا کیونکہ وہ کمزور ایمان والے تھے، اور جو مثال موسیٰ علیہ السلام کی دی ہے وہ تو کمزور ایمان والے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، ان کا ایمان تھوڑا ہی کمزور تھا۔ بات صرف اتنی ہے فرعون نے بچے قتل کیے، ابھی اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ خاموش رہے، اور جہاد کا حکم آ گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ایمان مکہ مکرمہ میں تھا مدینہ منورہ میں بھی تھا۔ مکہ میں حکم تھا کفوا ایدیکم، ہاتھ روک کے رکھو، آپ نے روک کے رکھا ہے۔ مدینہ منورہ میں آئے اذن للذین یقاتلون، ہاتھ چلا دو، آپ نے ہاتھ چلا دیا ہے۔ تو جب تک حکم نہ ہو تب تک نبی عمل کیسے کریں گے؟ بات تو صرف اتنی ہے، اس لیے مولانا صاحب کی بات ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بات دلائل کی بنیاد پہ صحیح کرنی چاہیے۔ مماتی علماء توحید بہت اچھی بیان کرتے ہیں، کیا ان کی تعریف کرنا ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے چٹ لکھنے والا یا مماتی ہے اور یا مماتیوں سے متاثر ہے۔ مماتی توحید اچھی بیان نہیں کرتے، توحید کی آڑ میں کابر کو رگڑے خوب لگاتے ہیں، رگڑے لگا کر توحید بیان کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ توحید کی آڑ میں گستاخ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے ہاں دو طبقے ہیں، ایک مماتیوں کا ہے جو ملحد ہے، اور ایک اہل بدعت کا ہے جیسے بریلوی حضرات ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ملحدین توحید ایسی بیان کرتے ہیں کہ گستاخ بن جاتے ہیں، اور مبتدین عشق مصطفیٰ ایسا بیان کرتے ہیں کہ شرک کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم دیوبند والے اعتدال میں رہتے ہیں، توحید کی آڑ میں گستاخ نہیں بنتے اور ادب کی آڑ کے اندر مشرک نہیں بنتے، توحید کے بھی قائل ہیں، ادب کے بھی قائل ہیں، اس لیے آپ ان سے متاثر ہوں گے، ہم ان سے متاثر نہیں ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل ان کے حل میں لکھا ہے، نمبر 1 مماتی گمراہ ہیں، نمبر 2 ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 3 ان سے کی تقریر سننا ناجائز ہے، نمبر 4 ان سے تعلقات رکھنا بھی ناجائز ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید کا ہے، میں صرف ان کا فتویٰ نقل کرتا ہوں۔ آپ کو ناقل پر غصہ آتا ہے اور فتویٰ لکھنے والے پر غصہ نہیں آتا، کیوں؟ ان پر غصہ نکالیں گے تو سامنے سے آپ کو جواب ملے گا، اور مجھ پر غصہ نکالیں گے تو آپ کو شاباش ملے گی، بہت اچھا تو نے مولانا لیاز گومن پہ غصہ نکالا ہے۔ اور میں حضرات سے کہتا ہوں اس پر میں اتنا خوش ہوں، میں اپنی خوشی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے وہ حضرات جو ہمارے اکابر کے خلاف بولتے تھے، میرے میدان میں آنے کے بعد اکابر کو چھوڑ دیا، میرے خلاف بولتے ہیں، تو جتنا دیر مجھے گالیاں نکالیں گے میرے اکابر محفوظ ہو جائیں گے نا، تو اگر مجھے گالی سے میرے اکابر محفوظ ہوتے ہیں تو یہ سودا سستا ہے، اس لیے جی بھر کے گالیاں نکالو اور میرے اکابر کی جان چھوڑ دو، میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا، صدر ممنون نہیں فقیر ممنون ہوں گا۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن سے صریح آیت پیش کریں، جیسے مماتی پیش کرتے ہیں انک میت کل نفس ذائقۃ الموت، یہ وہ صریح آیتیں جس کا میں سبق میں ذکر کر چکا ہوں۔ میں نے کہا نہیں یا مماتی ہے یا فقیر مماتیوں سے متاثر ہے۔ انک میت، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اختلاف یہ نہیں کہ پیغمبر کی قرآن میں موت کی خبر ہے یا نہیں، ایک ہے خبر موت، ایک ہے وقوع موت۔ قرآن میں اللہ کے نبی کی موت کی خبر دی ہے، قرآن کریم میں اللہ کے نبی کی موت کا وقوع بیان نہیں کیا، تو مماتی خبر کا قائل نہیں ہے، وقوع کا قائل ہے۔
تو انک میت ان سے موت کا واقع ہونا نہیں، موت کی خبر ثابت ہو رہی ہے۔ اور ہمارا اختلاف یہ دنیوی موت کے واقع اور خبر میں نہیں ہے، اختلاف موت کے بعد حیات پھر قبر کے بارے میں ہے۔ تو انک میت دنیا کی موت پہ دلیل تو ہو سکتی ہے کہ موت آئے گی، لیکن یہ اس پہ دلیل نہیں کہ قبر کے اندر بھی موت رہتی ہے۔ اس لیے بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ مماتیوں کی صحیح نص آپ کے پاس موجود ہو تو مجھے وہ پیش فرمائیں، آپ کا ہمارے اوپر بہت احسان ہوگا۔ میں تو آپ سے تقاضا کر رہا ہوں، آپ پیش ہی نہیں فرماتے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه